بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج رب اور انسان کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کوئی بھی انسان، میں یا آپ خدا کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ ہر شے میں خدا کا جلوہ ہے، ہر شے میں وہ موجود ہے، اس کی جھلک ہے، اس کا نور ہے۔ وحدت الوجود فلسفے کے مطابق تو خدا کے علاوہ کچھ موجود ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خدا کے علاوہ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی آنکھوں کا قصور ہے اور آپ کی کوئی خواہش ہے، کیونکہ خدا کے علاوہ یہاں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح اس فلسفے سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو یہ پوری کائنات جو ہے وہ رب کے جلووں کا عکس ہے، سایہ ہے، نور ہے۔ تو فطرت کی ہر چیز میں ہمیں رب کا عکس دکھائی دیتا ہے، جھلک دکھائی دیتی ہے۔ حقیقت اس کائنات کی ایک ہستی ہے۔ فلسفہ دانوں نے بھی یہی بات کی، نوفلاتینس نے قبل مسیح میں یہ بات کی کہ اس کائنات کی حقیقت ایک ہستی ہے اور ہر چیز کی بنیاد میں، روح میں اس کی روح ہے۔ تو اگر آپ خدا کو جاننا چاہتے ہیں تو ہر چیز کی حقیقت جاننا شروع کر دیں۔ آپ جب کسی بھی چیز کے حوالے سے علم حاصل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے دیکھیں گے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو اب اس کے ذریعے اپنے رب تک پہنچیں گے، کیونکہ تخلیق کو دیکھتے ہوئے پھر آپ خالق کی طرف بڑھتے ہیں اور خالق تک پہنچتے ہیں۔ یہ بات اکثر کہی جاتی ہے جب بھی رب کا ذکر ہوتا ہے کہ رب شاید صرف مسجدوں، مندروں اور چرچوں میں، ایسی بات نہیں ہے۔ رب کو محدود نہیں کیا جا سکتا، رب ہر جگہ موجود ہے۔ وہ مسجدوں، مندروں، چرچوں، گھروں، ٹوٹے دلوں، سمندروں، دریاؤں، باغوں، ہر چیز میں ہے، پہاڑوں میں، ہر جگہ پہ ہے، ہر دل میں ہے۔ لیکن ہر دل کو کہا جاتا ہے کہ دل جو ہے وہ خدا کا گھر ہے، رب کا گھر ہے اور دلوں میں بستا ہے۔ لیکن اگر آپ نے خدا کا پکا اور اصل ٹھکانہ لبنا ہے جتسیں، اگر آپ نے خدا کا اصلی ٹھکانہ ڈھونڈنا ہے تو پھر آپ کو عاشق کے دل میں جھانکنا پڑے گا، یا اپنے دل کو عاشق کا دل بنانا پڑے گا، کیونکہ اس کے دل میں خدا موجود ہوگا، اس کا نور ہوگا، اس کی خوشبو ہوگی، چاہت کی خوشبو ہوگی اور وہ خدا کی رضا میں ڈھلا ہوا ہوگا، خدا کی رضا کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ڈھالا ہوگا اور اس کی بڑی گہری جڑت ہوگی، کیونکہ عاشق کے لیے خدا ایک محبوب کی مانند ہے، اس کا اصلی اور سچا محبوب ہے، جس کے ساتھ وہ لاڈ بھی کرتا ہے، جس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اس کی عبادت خشک عبادت نہیں ہے، اور صوفی بھی اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کی عبادت خشک عبادت نہیں ہے، وہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، اپنی مرضی، اپنی پسند، اپنی خواہشات سب کو ڈیلیٹ مار کر رب کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو سنوارتا، نکھارتا اور اجالتا ہے، اور ایک طرح سے وہ نئی زندگی شروع کرتا ہے۔ جب وہ اپنے رب کے عشق میں آگے بڑھتا ہے تو نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے، اپنی ہستی کو نئے سرے سے استوار کرتا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا، کہ آپ کے اندر جو خواہشات ہیں، آپ کے اندر بہت سارے بت رکھے ہوئے ہیں، ان کو توڑنا، خواہشات کے بتوں کو توڑنا، بات کرنا بڑا آسان ہے لیکن ان کو توڑنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ آپ کے اندر حکمرانی کی خواہش، آپ کے اندر طاقتور ہونے کی خواہش، امیر ہونے کی خواہش، دوسروں سے برتر ہونے کی خواہش، اور یہ ساری خواہشات ایسی ہیں جن پر قابو پانا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن عاشق ان نفسانی خواہشات پر قابو پاتا ہے اور اپنے دل میں رکھے ہوئے تمام بت توڑ کر دل کو اس طرح صاف کر لیتا ہے کہ وہاں پھر اس کے محبوب یعنی اس کے رب کا بسیرا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے۔ بڑی لمبی ریاضت ہوتی ہے، یہ کوئی 1 منٹ 1 گھڑی
ایک دن کا کام نہیں، ایک لمبی ریاضت کا پل صراط ہے جس پر چلتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اپنی نفسانی خواہشات کے بتوں کو ختم کرتا جاتا ہے، اپنی خواہشات کو ڈیلیٹ کرتا جاتا ہے اور پھر رب کی مرضی کے مطابق ڈھلتا جاتا ہے۔ اور پھر ایک دن آتا ہے کہ جب اس کے دل میں، اس کے وجود پر محبت کی حکمرانی ہوتی ہے، کیونکہ رب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ تو محبت ہے، مثبت قوت ہے، نور ہے، تو محبت کی حکمرانی ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ پوری طرح رب کے سامنے سرنڈر کرتا ہے۔ سرنڈر کرنے کا مطلب یہ کہ اپنی میں کو ختم کرتا ہے، اپنی انا کو ختم کرتا ہے، اور پھر وہ رستہ اپناتا ہے جو رب کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اس انا کو ختم کرنے میں اور سرنڈر کرنے میں وہ ہر طرح کی نفرت، دشمنی اور ویر، حسد، جو لڑائی ہے، اس طرح کی تمام چیزوں کو بھی ڈیلیٹ مار دیتا ہے۔ اسے ہر طرف حسن دکھائی دیتا ہے، خوبصورتی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ رب حسین ہے اور اس نے انسان کو حسین بنایا ہے، کائنات کو حسین بنایا ہے۔ یہ تو ہمارے اندر کی میل ہے جو چیزوں کو بدصورت بناتی ہے، ہمارے اندر کی میل ہے جو انسانوں کو ہمیں بدصورت دکھاتی ہے، ورنہ کوئی انسان بدصورت نہیں ہے، کوئی چیز بدصورت نہیں ہے، ہر صورت میں اس کا جلوہ ہے اور ہر صورت خوبصورت ہے۔ تو عاشق کو ہر طرف حسن دکھائی دیتا ہے، اور پھر وہ اس اپنی جو قوت اس کو عطا ہوتی ہے، حسن کو دیکھنے کی نظر عطا ہوتی ہے، اس کے ذریعے دنیا کو خوبصورت بنانے کا جتن کرتا ہے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے رویے کے ذریعے۔ اس کے دل کے صحن میں پیار کی خوشبو، اس کے دل کا صحن جو ہے وہ پیار کی خوشبو سے مہکتا رہتا ہے اور نیکی کے نور سے چمکتا رہتا ہے۔ اس میں کسی طرح کا کوئی منفی خیال نہیں ہوتا، کوئی منفی فکر نہیں ہوتی۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا ہمارے ارد گرد کہیں بھی کہ جس پر رب کا کرم ہو گیا ہو، جس نے ایک لمبی ریاضت طے کی ہو، اپنے آپ کو بدلا ہو، اور اس کے بعد وہ دوبارہ پہلے جیسا جیون کر سکے، کیونکہ اس کا جیون مکمل بدل جاتا ہے۔ اور جب ایک دفعہ وہ اپنے دل سے یہ تمام چیزیں ڈیلیٹ کر دیتا ہے تو پھر اس کی زندگی بالکل ایک نئی زندگی ہوتی ہے، ایک نیا سفر ہوتا ہے، اور وہ جو سفر ہے وہ جلوہ دیکھنے سے پہلے جیسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس پر جلوہ ظاہر ہو جائے، جو اپنی ڈگر کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھال لے، وہ پھر ویسی زندگی گزار سکے۔ تو اس کے بدلاؤ جو آ جاتا ہے اس کی ذات میں، وہ امر ہو جاتا ہے، اور جو اپنی ذات میں بدلاؤ لے کر آ جاتا ہے، جو حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، جس پر حقیقت آشکار ہو جاتی ہے، وہ کبھی نہیں مرتا، وہ امر ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس لیے کہ اچھے عمل کبھی نہیں مرتے، اور ایسا انسان ہمیشہ اچھے عمل کرتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں اور اس کی یاد دلاتے رہتے ہیں، اس کے لیے ثواب، کیونکہ عاشق اور صوفی کبھی نیکیوں کی اس طرح بات نہیں کرتے کہ انہوں نے کوئی کاروبار نہیں کرنا خدا سے، وہ تو ان کی تو سب سے بڑی خواہش خدا کا وصل ہے، اس کی رضا ہے، تو وہ بھی اصل میں اس کے جو عمل ہیں وہ بھی نیکی پھیلانے کا کام کرتے رہتے ہیں اور دنیا میں نور پھیلاتے رہتے ہیں، اور یہی اس کی منشا، اس کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن مشکل کام جو ہے وہ، جس طرح میں نے آغاز میں کہا تھا کہ رب کو تلاش کرنا مشکل نہیں ہے، آپ ذرا سی کوشش کریں گے تو ہر چیز میں آپ کو رب کی روح جلوہ گر دکھائی دے گی، اپنے اندر آپ جھانکیں گے تو آپ کو رب نظر آئے گا۔ سب سے مشکل کام ہے اس کی رضا میں ڈھلنا، اپنے آپ کو اس کی رضا کے مطابق ڈھالنا، یعنی تبدیل کرنا، اور یہ رب نے ہم پر چھوڑا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی محبت کے مطابق اپنے آپ کو سنواریں، اجالیں، نکھاریں، کیونکہ کوئی بھی محبوب ہو وہ چاہتا ہے کہ اس کا جو اس سے محبت کرنے والا ہے وہ اس کے لیے اپنی خواہشات کی قربانیاں دے۔ اور پھر یہ جو رب کے ساتھ انسان کی روح کا سفر ہے، جس طرح مرنے کے بعد بھی
یہ ختم نہیں ہوتا کہ سفر جو ہمارا شروع ہوتا ہے شاید ہماری پیدائش سے بھی کافی پہلے یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں، یہ ختم نہیں ہوتا، اور مرنے کے بعد بھی انسان ترقی کے سفر پر آگے بڑھتا رہتا ہے، لطافت کا ایک وسیع سلسلہ ہے، تو آگے بڑھتا رہتا ہے، اور پھر ایک مقام آتا ہے جب اس کی روح خدا کی روح میں مل جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہے، جس طرح قطرہ سمندر میں مل جاتا ہے اور پھر وہ سمندر کا حصہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات نہیں ہو سکتی کہ قطرے نے اپنی شناخت کھو دی، بلکہ قطرہ سمندر بن گیا، اور اسی طرح کی کیفیت منصور پر وارد ہوئی تو اس نے پھر انا الحق کا نعرہ لگایا تھا۔ تو رب اور انسان کے درمیان جو تعلق ہے وہ قطرے اور سمندر کا ہے، محبت کا ہے، لیکن قطرے کو سمندر بننے کے لیے ایک لمبی جو ریاضت ہے وہ طے کرنی ہے، اور ہمیں اپنے رب کی رضا میں ڈھلنا ہے اور ہمیشہ جیوت رہنا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے وجود پر اختیار رکھتے ہوئے رب کی مرضی کے مطابق آگے بڑھیں، اسی میں ہم سب کی بقا، خوشی اور ہماری روح کی سرشاری ہے۔ شکریہ۔